بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری پریس کانفرنس میں شرکت کرائی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قیوم پاکستان کی بانی اور خالص جماعت ہے۔ یہ جماعت گلگت بلتستان سے گوادر تک متحرک اور فعال ہے۔ ہم یقین سے بتا سکتے ہیں کہ جیسے اس جماعت کا کامیاب ماضی تھا، اسی طرح اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ قائد محمد علی جناح کے افکار کی روشنی میں اس ملک کی بقا، سلامتی، خوشحالی اور خود مختاری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس جماعت کو یونین کونسل کی سطح پر آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ قیوم ہی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں تاریخ ساز کردار ادا کیا تھا اور اب پاکستان کو معاشی، سیاسی اور سماجی بحرانوں سے نکالنے میں بھی ہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جماعت کے عہدیداران بہت جلد پورے پاکستان کا تفصیلی دورہ کریں گے، جس طرح 2022 میں ہم کشمیر، بلوچستان اور پنجاب کے کامیاب دورے کر چکے ہیں۔ ہم پاکستان مسلم لیگ کو اوورسیز میں بھی آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بہت سے مسائل ہیں جن کے لیے جدوجہد کرنا ہماری سیاسی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پچھلے سال جو دورہ کیا تھا بلوچستان کا، اس میں ہمارے سیکرٹری اطلاعات ریٹائرڈ کرنل اسد موسیٰ اور ہمارے بٹی صاحب اور سکلین بخاری صاحب، ہم نے گوادر، بلوچستان میں کافی کامیاب پروگرام کرائے تھے پاکستان کے حوالے سے۔ جس دن انڈیا کا یوم آزادی تھا، ہم نے گوادر میں یوم سیاہ بنایا تھا، اور اسی طرح کوٹا میں بھی پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے وہاں پہ پروگرام کروائے تھے۔ تو مزید جو سی پیک کا جو ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جو پاکستان کی خوشحالی کا ایک ضامن اور پاکستان کی معاشی شارگ ہے، اس کے حوالے سے میں اب کرنل اسد موسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے پریس کے بھائیوں سے اپنی گفتگو کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ ہیں نواب عالم عثمانی صاحب، اور فیصل انور بٹی صاحب ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان کے، اور اسی طرح مخدوم ثقلین جو ہیں یہ ہمارے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں، اور ہمارے سامنے بھی عہدیداران ہیں، بدر نواز صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں، اور ان کے ساتھی ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور ان کا تعلق ساری کوستان سے ہے، صوبہ KPK سے۔ تو اسی طرح ہمارے باقی جو دوست ہیں کچھ راستے میں آ بھی رہے ہیں، اور میں اب کرنل صاحب سے گزارش کروں گا وہ سی پیک کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب کا بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ آج دعا کرتے ہیں، نارملی لوگ بہت ایزی ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، اور فائن آپ سے ہم نے درخواست کی، اور آپ سب یہاں پر موجود ہیں، آپ کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، بہت بہت مہربانی ہے آپ کی۔ بلوچستان کے بات کریں، یہ تذکرہ نہ کریں، اور اسی کے ساتھ جو گوادر کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں، چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنا نے شروع کیا، اس کا جو مین سٹے ہے وہ تو ہے بیسیکلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج ہم اس لیے آپ کو زحمت دیں کہ تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں کہ یہ سی پیک ہمارے لیے بلوچستان کے، اسپیشلی گوادر کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور میں یہ تو کہوں گا کہ اوور آل جو پورا پروجیکٹ ہے سی پیک کا،
اس کی لاگت تقریباً کوئی 65 ارب ڈالر کی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ شروع یہ 46 بلین ڈالر سے ہوا تھا, پھر اس کو یہ 62 ارب ڈالر پہ لے کر گئے, اور فائنلی ابھی 2022 میں آ کے یہ 65 ارب ڈالر پر ہے. اب اٹ از بیٹر نون ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ چائنا کہ اس کے اندر ایکویٹی کی کیا پرسنٹیج ہے اور اس کی جو پاکستان کو قرضہ ہے وہ کتنا. فائن یہ دے کین گیو دی ڈیٹیلس, بٹ جنرلی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب اس پہ سگنیچر ہوئے تھے 2015 کے اندر, اور یہ 2030 میں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہونا تھا, اور اس کا جو کرکس تھا یا جو فوکس تھا یا جو ہب آف ایکٹیویٹیز تھی وہ تھی بیسیکلی گوادر. گوادر کی جو ڈیپ سی پورٹ آتی ہے, اور جب آپ یقین مانیں کہ جب اس کا اعلان بھی ہوا تھا گوادر سی پورٹ کا, تو میں نام بھی بغیر یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں جب کہ لیفٹ رائٹ پورٹس آتی ہیں ان کے لیے سب کچھ پریشان کن تھا کہ یہ اب ایسے کیسے ہوگا. بٹ فائن, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل اس منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں. منصوبہ یہ چل رہا ہے. یہ ضرور میں کہوں گا کہ آج 7 سالوں کے بعد 8واں سال یہ چل رہا ہے, بلکہ 7 سال 8 سال پورے ہونے والے ہیں 2-3 مہینوں کے بعد. ہم تھوڑا سا اس میں لیگ کر رہے ہیں, ہم پیچھے ہیں, منصوبے اپنے ٹائم پہ پورے نہیں ہو رہے. فائن جس طرح کی سچویشن ہے آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھتے ہیں یا اوور آل جو ملک کی بھی صورتحال دیکھتے ہیں, بٹ اسٹل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے جس کے صدر سید فقیر حسین بخاری ہیں, اور یہ پاکستان کی بالکل خالق جماعت ہے, اس کو قائد اعظم اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں لیاقت علی خان, عبدالرب نشتر, خان عبدالقیوم خان, جن کے نام سے بھی ایک ریاست میں ساتھ لگایا پاکستان مسلم لیگ کو. فقیر حسین بخاری ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, پارٹی ہم نے رجسٹر کرائی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ قیوم کا, کہ 2023 تک ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہمیں ہر صورت کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے اندر جو بھی منصوبے اس کے اندر پلان کیے گئے, جو فنڈز مختص کیے گئے, چاہے وہ اس کی مد کے اندر ہیں بجلی بنانے کی مد کے اندر 17,000 میگا واٹ جیسے کہتے ہیں, اس سے ہٹ کے گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنا. گوادر ایئرپورٹ ہوپفلی اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. گوادر کو بجلی پرووائڈ کرنا, اس کے لیے اسپیسیفکلی علیحدہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں, 4 منصوبے تو ان کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 12 منصوبے جو ہیں دے آر ان دی پروسیس گوادر سٹی کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ 2023 تک جو ہے وہ ہمارا یہ پروجیکٹ سی پیک کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ اس کی بہت جو ہے وہ آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالفت ہے, خصوصاً کچھ پڑوسی ممالک ہے, اور انڈیا کا تذکرہ کرنا تو بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے محل نہیں ہوگا. انڈیا از دی ون, اس کے علاوہ بھی کچھ بین الاقوامی قوتیں ہیں. بٹ فائن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ منصوبہ کس کو سرو کرتا ہے, کس پرپز کو سرو کرتا ہے. اٹ سروس پاکستان, یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہترین ہے. یہ منصوبہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے, میں آپ سے یہ بتاؤں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس منصوبے کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اسپیشلی پچھلے دنوں جو کچھ آپ نے گوادر میں دیکھا, گوادر ایکسپریس وے کو بلاک کیا گیا, گوادر میں تمام طرح کی جو سرگرمیاں تھیں ان کو روکا گیا, اور سو مچ سو کہ اوکے جی ایک تنظیم تھی اور وہ حق دو تحریک جس کی ہم آپ سے بات کرتے ہیں. فائن, یہ تو ہم بھی, ہماری مسلم لیگ جو قیوم ہے وہ بھی تمام پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے حقوق کے ساتھ کھڑی ہے. اور گوادر اس زبان کے جس کے لیے تو ہم مطلب ابھی تو شاید کسی نے آواز اٹھائی ہو, ہم تو پچھلے 1 سال سے فوکس ہے مسلسل بلوچستان کے اوپر, گوادر کے اوپر. گوادر کے اوپر ہم نے وہاں پر موجود ہوئے, اس میں لوگوں سے وہاں پہ ملاقات کی, گوادر کے حالات کو دیکھا, وہاں پر ریلیاں نکالی گئی یوم پاکستان کے اوپر. یہ ساری ایکٹیویٹیز, وائی بیکاز وی فیل کہ اٹس ناٹ کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم اس کو علاقائی پارٹیوں کے طور پہ چھوڑ دیں. نو, پاکستان مسلم لیگ قیوم ملک کے تمام صوبوں کے اندر, گلگت بلتستان AGK کے اندر موجود ہے. اینڈ اگین آپ سے کہ بلوچستان جو ہے وہ ہمارا خاص فوکس ہے, اینڈ گوادر از دی ہمارا مین پوائنٹ. میں آپ سے بتاؤں, جس میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر جس طرح پھر اچھا یہ جو ہوا
مطلب کئی مہینوں تک وہاں پر سٹنگ دیکھا آپ نے، دھرنا دیکھا، ساری سرگرمیاں آپ نے موقوف ہوتی دیکھی. جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پروجیکٹ کیوں ٹائم سے پورے نہیں ہو رہے، سر دیز آر ٹو تھنگس. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک ہمارا پولیس کا جو سولجر تھا وہ شہید ہو گیا. ہم سے یہ کون سے ہم حق دو تحریک کے تحت بھی سارے کے سارے اختیار سے کر رہے ہیں. اور ہم سے کہ بھئی گوادر جو ضلع ہے اس کی ٹوٹل آبادی اس وقت اگر دیکھی جائے 2.5 لاکھ کے قریب آتی ہے. تو بالکل ہم ان 2.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پارٹی کھڑی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو خصوصی طور پہ جو جائز شکایات ہیں گوادر کے لوگوں کی، جو گوادر کے کاروبار کرنے والے ہیں، جو گوادر کی فشنگ کے ساتھ جن کا تعلق ہے پورٹ سمندر کے اندر، ان کے جو مطالبات ہیں بالکل ان کو پورا کیا جانا چاہیے. بٹ آئی سی گوادر بٹ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ گوادر کو سچی بات ہے اگلے 2 سالوں کے اندر میں گوادر کو بڑا مختلف دیکھتا ہوں. وہاں پہ جس طرح آپ منصوبوں کا جال دیکھیں گے، سڑکوں کا جال دیکھیں گے، تجارتی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے، ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں، سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، دی ٹاپ لائن انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیولپڈ. ایسے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل پاکستانیوں کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ، اور پھر گوادر کے لوگوں کے لیے. یس ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر ملازمتیں ہیں، سی پیک جنرلی کہتے ہیں جی کہ 2015 سے لے کر 2030 تک تقریباً کو 23 لاکھ ملازمتیں وہاں پر میسر ہوں گی. اینڈ آئی سے کہ اس کے اندر جو میکسیمم حصہ ہے وہ جانا چاہیے گوادر کو اور بلوچستان کے لوگوں کو. 30 کے بعد جو ویکینسیز آتی ہیں اس کے اندر باقی پاکستانی کو بھی جانا چاہیے. بٹ وہ جو نیٹوز ہیں ان کو کسی صورت وہ ان کی پرائرٹی آتی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس میں جو سی پیک پورٹ اتھارٹی ہے ان کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی اتھارٹی ہے اس کی بات کرتے ہیں، حکومت بلوچستان کی بات کرتے ہیں. ایسی ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو وہ دور کریں. لا اینڈ آرڈر کے اوپر اگر آپ سمجھتی ہے بلوچستان حکومت اس کو مزید اقدام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہر حال میں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکتے. وائی اٹ از سو بیکاز یہ جو پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو کچھ سچویشن ہم نے وہاں پہ دیکھی گوادر کے اندر، اب اسے کہ یہ وہ ایجنڈا تھا کہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو دشمن قوتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، یہ تو اس کے پرپس کو سرو کر رہے تھے. نو ناٹ ایٹ آل، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی بلیو اس کے اندر جو بھی ہے، جو اقدام جو ہے بلوچستان حکومت کو اٹھانے چاہیے آپ اور ود ان دیٹ جو گوادر کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آتی ہے، ان کی پولیس آتی ہے، سرکی ایف سی وہاں پر موجود ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ آنا چاہیے. دوسری میں آپ سے ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کو کچھ پڑوسی ممالک ہیں ان کو تحفظات تو سرٹری ہے، پر فائن اس کے باوجود بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ منصوبہ ہے کہ جو اوور آل ان کا چائنا کا DRI منصوبہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو کنیکٹیوٹی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. سی پیک اسی کا ایک حصہ ہے. تو اگر اس کو ہم ایران از ولنگ ٹو جوائن اس، افغانستان از آلسو ولنگ، اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی ہمارا پڑوسی ملک چاہتا ہے کہ وہ اس کو جوائن کرے، اس کے ثمرات سے اپنے لوگوں کو مستفیض کرے، تو سرٹری اس کو کرنا چاہیے. ہم اکثر انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کو تو بڑا عرصہ پہلے کہا گیا تھا جی کہ آپ سی پیک کو جوائن کر لو، بٹ انڈیا از دی ون کہ جس نے فنڈز مختص کیے ہیں کہ جی اس پروجیکٹ کو انہوں نے روکنا ہے، امپیڈ کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دینا. اینڈ اسٹل آپ لوگ کے فوراً سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل انڈیا کو جو ہے وہ جوائن کرنا چاہیے، بٹ ایٹ ون کاسٹ. جب وہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو انہوں نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ریووک کیا، جب تک وہ کشمیریوں کے حقوق ہیں ان کو بحال نہیں کرتے، اس کی جو ایک سوورنٹی ہے اس کو ریسٹور نہیں کرتے، اپنے افواج کو وہاں سے نہیں بلاتے، we must not get into any kind of negotiations with India. ہمیں بالکل we should be very clear with this. اور آپ یقین مانیں جب بھی آپ سے میں بات کر رہا ہوں
سی پیک کو اگر انڈیا جوائن کرتا ہے تو اس کو اس کی رسائی دیکھیں آپ کہاں تک آتی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک، افغانستان تک، تھرو پاکستان ہے، اور سی پیک کو جوائن کرتا ہے، اور اس سے بھی تھوڑا آگے چلے تو پھر ایون رشیا کے ساتھ بھی احتیاط اس کا لنک آتا ہے. تو دیٹ از ٹو بی سین بائی دی انڈیا کہ اس کو ساری چیزوں کو کیسے کرنا ہے. بٹ آپ سے کہ نہیں، ہم کسی صورت کے اندر بھی جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے مسلح افواج ماشاء اللہ بالکل انٹرینچ ہیں، بہت مضبوط ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ ویکر فوٹنگ کے اوپر جا کے پھر آپ اس کو مذاکرات کی دعوت دیں. وہ آئے روز وہ کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں، جی کی بھی وانٹ ٹو سٹ اینڈ ہیو ڈائلاگ ود یو. آئی ڈونٹ تھنک اس کے اندر کوئی ایسی کوئی میننگ فل ہم کسی چیز پہ پہنچ سکتے ہیں. یس ہماری بالکل ان کو یہ دعوت ہے کہ وہاں ہمیں جوائن کریں، بٹ سب سے پہلے ایک جو تھا نا، آپ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی آپ بات کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا، کشمیریوں کے ساتھ کیا، اور آپ یقین مانیں کہ آپ 2000 کے بعد یہ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں. باقی نقصان تو آپ علیحدہ اجلاس سے دیکھیں جو کچھ کیا ہے. تو ایک تو یہ میں نے ضرور کہنا تھا سی پیک ود انڈیا اور وٹ کنڈیشنلٹیز. اور اٹس ناٹ اونلی میں یہ کہوں کہ بلوچستان حکومت کی یا وفاقی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہیں پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی علاقائی پارٹی ہیں یا جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہیں چھوٹی بڑی، وہ سب آئیں اور ہمیں گوادر کے اوپر ایک زبان ہو کے کام کرنا ہے. سی پیک کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، گوادر کو ہم نے ترقی دینی ہے، اور سی پیک کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے معاملات ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہم نے کرنا ہے، اسپیشل اکنامک زون تعمیر کرنے ہیں، انڈسٹریل زون تعمیر کرنے ہیں. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ 2030 کون سا دور ہے، اگر 15 سے لے کے 23 تک ہم پہنچ گئے ہیں تو آگے 7 سال کی بات ہے. اب اس سے کہ پورا یہ حکومت کا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے، 2 سال حکومت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہاں پر جتنے بھی غیر ملکی آتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ، اسپیشل سیکیورٹی یس ان کو دی جانی چاہیے. اور میں یہ بالکل آئی کین فور سی کہ دس پروجیکٹ آن کمپلیشن 2030 کی میں بات کرتا ہوں، اٹس گوئنگ ٹو بی گیم چینجر بیسیکلی فار گوادر اینڈ بلوچستان، سرٹلی فار پاکستان ایز ویل. آپ صرف چھوٹی سی اگزامپل لے لیں. میں ایک ویسے جنرلی آپ سے بتاؤں کہ چائنا جب سمندری حدود سے اپنی تجارت کرتا ہے، موسٹلی تو اس کی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، پیٹرول وغیرہ وہ لے کے جاتے ہیں. یہ 12,000 کلومیٹر کا طویل سمندر ہے جس سے چائنا سفر کر کے لے کے جاتا ہے، اس کا اخراجات آپ دیکھتے ہیں. اور ہم یہاں سے 3,000 کلومیٹر کا خشکی کا ایک لحاظ سے وہ موٹر وے یا ہائی وے ایک لحاظ سے سی پیک ہائی وے وہاں بن گیا. وہ اس کی کمپلیشن کے اوپر یہ ٹوٹل سفر جو ہے 15 دنوں سے زیادہ ایک لحاظ سے ٹوٹل چائنا کو نہیں لگتے. تو آپ اس کا دیکھیں، اور صرف چائنا کو 2 سے 3 ارب ڈالر کی بچت ہے کہ وہ طویل سفر ختم کر کے اور وہ روڈ استعمال کرتے ہیں، یہ سی پیک کا روٹ استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر سی پیک کا ہمارا یہ روٹ ڈیولپ ہوا تو ہمیں بالکل جو دوسرے شہر اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس سی پیک کا اس روٹ کا ثمرات دوسری جگہوں تک بھی پہنچنے چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام شہروں کو لنک کرنا چاہیے. ایک سڑکوں کا، موٹر ویز کا بالکل وہ جال بچھانا چاہیے. ہمارا جب کمیونیکیشن نیٹ ورک بہتر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہ ہر چیز کو وہ پھر اوور کم کر جاتا ہے. تو یہ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ML1 کے منصوبے کی بات تو آلموسٹ 2015 سے سن رہے ہیں، بٹ سو فار وہ ہاف وے چیزیں چل رہی ہیں. جو 2 لائن جو ریلوے کی پٹری بچھانے جا رہے ہیں اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. بٹ آئی سے کہ اس میں 2-3 چیزیں میں ضرور حکومت سے بھی کہوں گا. ہمارے جو منصوبے ہیں جو کہ اس سی پیک کے تحت آ رہے ہیں، ان کو ٹھیک ہے فنڈنگ کو آپ سائڈ پر رکھیں، ان کو پبلک کریں سب کے سامنے. فنڈس کتنے مختص ہوئے، کیا منصوبے، ان کی ٹائم لائن کیا ہے، اور وہ لائن ڈرا کریں. یہ اگین ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2030 تک سی پیک کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. آپ جتنا مرضی ہے پریشر 2008 سے 2015 سے لے کر تک آپ پہ بہت زیادہ پریشر آپ نے دیکھا، دہشت گردی ایک ایئر سے دیکھی آپ نے. اس ساری چیزوں کو ہم نے اوور کم سرٹلی کیا. وی آر فائٹنگ اٹ آؤٹ، لیکن ہمیں میرا خیال ہے ہم سب کو یکجان ہونا ہے.
اور ہر صورت کے اندر ہماری حکومت کو، بلوچستان حکومت کو اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی ہے، سی پیک اتھارٹی ہے، ایک یکجا ہو کے ان سب کو مل کے اس منصوبے کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو ہاف وے وی کی ناٹ افورڈ کہ ہم اس طریقے سے اس کو چھوڑ دیں. اور آن کمپلیشن 2030 کے اندر ایسے کہ یہ بڑا ایک عجیب، ایک ڈفرنٹ طرح کی ایک پکچر ایک لحاظ سے پاکستان کی پوری دنیا میں نظر آئے گی. اور جتنے بھی اٹس ناٹ اونلی، میں اگر پاکستان کے دشمنوں کی بھی بات کروں، کچھ دوست بھی ہیں جو کہ بڑا انکمفرٹیبل ہیں گوادر پورٹ کے ڈیولپ ہونے کے ساتھ. بٹ آئی بلیو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیٹ، آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اپنے سمندر کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے سمندر کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ذمہ دار ہیں. ہم وہ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم خدا نخواستہ آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم آپ کے منصوبوں میں مداخلت نہیں کرتے. اور ان سے بھی میری یہی درخواست ہوگی کہ ہمارا جو اپنا کام اپنے ملک کے اندر ہم کر رہے ہیں، ہم کسی کے منصوبوں میں دخل نہیں دے رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی اور ملک، شخص، تنظیم کسی طرح بھی کہہ لیں وہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرے. ہمارے گوادر کے اندر، بلوچستان کے اندر، ایکس پاٹا کے اندر یہ اس طرح کی تقریبی کارروائیاں بھی انڈرسٹینڈ انڈیا کرتا رہا اور کوئی نہیں کرتا رہا. بالکل ان سب کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے کا بندوبست ہے. جی بولو. اور پاکستان کی طرف جانا ہے، جو کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک ڈفرینٹ میسیج ایک لحاظ سے لے کر آئے. اور آج وہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ سارے پاکستان اور اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، باہر کام کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہ کے کام کریں گے. آج ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہمیں پریشانی تو ضرور ہوتی ہے. آج ہی پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھی ہیں. دو آئی ڈونٹ ایگری جو اسحاق ڈار نے کہا کہ نہیں پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں. پوری دنیا کے اندر تو پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. دس از ناٹ دی لاجک. بٹ فائن، یہ ہماری اسپیشلی جو پالیسیز رہی ہیں جس طریقے سے، بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، دو ہم صرف گوادر کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اسٹل ان کو جس طریقے سے ڈلیور کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، عام آدمی کو. ان کا ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ عام آدمیوں کے ساتھ اس پی ڈی ایم کی حکومت کا فرینکلی اسپیکنگ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، عام لوگوں کی مشکلیں کیا سے کیا ہے. مطلب اگر 150 روپے کلو جو ہے اگر آٹا مل رہا ہے، 250 کا جو ہے لیٹر پیٹرول، آپ یعنی اتنا سا ایک بوتل ہو اس کے اندر 1 لیٹر پیٹرول آتا ہے، 250 روپے آپ دے رہے ہیں. پیاز کی قیمتیں 250 روپے، 260 روپے کلو چلے گی. ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرح لے کے جا رہے ہیں، ہم ہمارے لوگ کیسے زندگی میں گزارا کریں گے. اور یہ پورے پاکستان کی پرابلم ہے. بٹ انفارچونیٹلی دی گورنمنٹ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے ایک لحاظ سے. اینڈ وی فیل ہم آتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے، اور یہ ہے وہ لوگوں کی جماعت ہے، یہ ہے جو قائد اعظم کی جماعت ہے، لیاقت علی خان کی، عبداللہ مشترکی خان کی، قیوم خان کی جماعت ہے. یہ عام لوگوں میں سے اٹھی ہے. میں ایک اور چیز بھی آپ کی ذہن میں آج لے کر آؤں. یہاں بہت سے لوگوں نے یہ جو آج ہم اپنے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان کو آزاد کرانے میں خان عبدالقیوم خان نے میجر رول پلے کیا. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان سے، یہ ساری تاریخ جانتے ہیں. خان عبدالقیوم خان اور ان کے لوگوں نے اور ان کے جو لشکر تھے، دے ور دی ون کہ آج جو کشمیر ہمارے پاس ہے، سردار ابراہیم، وہاں کے جو اور دوسرے کشمیری تھے ان کے ساتھ مل کے جو انہوں نے جدوجہد کی، تو یہ والا جو پورشن ہے ہمارا ہے، کشمیر بلانگس ٹو اس. تو اس کو ہم نے ایک لحاظ سے آزاد کرایا. ہم نے اپنے ملک کو، ہم سب نے مل کے، ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے، ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں اور کہیں کہ نہیں. آج اگر ہم اکانومی کے حساب سے دیکھیں اس ریجن کے اندر، ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے لوگ اتنا آئی پی لیول اتنا اچھا ہے، اتنے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ہم دیکھو ہم ساری دنیا سے پیچھے جا رہے ہیں. سو اتنی بدقسمتی کی بات ہے. اس وائی بیکاز آف دی ایٹ راٹ. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ہم اس میں جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری پارٹی جدوجہد کر رہی ہے عام لوگوں تک میسیج پہنچانے میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے سی پیک از بالکل گیم چینجر فار پاکستان اینڈ بلوچستان اینڈ گوادر. لیکن سی پیک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ماحول کا سازگار ہونا،
وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پوری کرنا، ان کی جو بالکل قانونی حقوق ہیں، کانسٹیٹیوشن جن کو دیتا ہے ان کو بالکل گرانٹ کرنے چاہیے. لیکن دیر از نو ریزن کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں. پوری دنیا کا جو ہے جس کو کہیں کہ آپ ایک ٹاک آف دی ورلڈ بن جائے کہ بھی پاکستان یہ گوادر کے اوپر سارا کچھ کر رہا ہے. اور دیکھو وہاں کے جو مقامی لوگ وہاں وٹ آر دے ڈوئنگ. اگر گوادر ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 2.5 لاکھ کی آبادی ہے، تو گوادر شہر اٹس ناٹ مور دین 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی آبادی کا ابھی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سو آئی سے کہ نو، اس کے اوپر میرا خیال ہے حکومت بلوچستان کو، حکومت پاکستان کو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ کسی طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں جو کہ ہندوستان کر رہا ہے پاکستان کے اندر، ان کو بالکل آئرن ہینڈ سے، اس سے پہلے بھی آپ کی سیکورٹی فورسز، آپ کے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کاؤنٹر کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. ویل سیڈ کرنا صاحب. جو گوادر کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے کرنا صاحب نے، اور میں اس میں 1-2 اور جملوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا واحد صوبہ ہے جہاں پہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ صوبے میں ہو رہی ہے. اور ایک جو ہمارا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں اطمینان پایا جاتا ہے اور ظاہر ہے روزگار بھی ملے گا، انڈسٹری بھی لگے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی کسی طریقے سے رول بیک کرتے ہیں تو پھر مزید جو ہمارے بلوچستان کے بھائی ہیں ان میں پریشانی مزید جنم لے گی. اور جب اس طرح نفرت جنم لیتی ہے تو اس کا نقصان ظاہر پھر وہ ملک قوم کو اس کا پہنچتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارا یہ پورا ایک آج کی پریس کانفرنس پوری ہماری ہے ایک مطالبہ ہے حکومت وقت سے بھی اور باقی جو سیاسی جماعتیں ان سے بھی، اور ساتھ ساتھ جیسے کرنا صاحب نے مہنگائی کی بات کی ہے، تو کل تو میں حیران ہوں کہ رات مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں پاکستان اور آتے ہی مہنگائی کا تحفہ انہوں نے دیا جو عوام کی بات کرتے ہیں. تو عوام کی جو مسائل ہیں، عوام کی تکلیف کو وہ سمجھتے ہیں جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے. وہ لوگ کبھی بھی عوام کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے کہ جن کے تو سارا اوڑھنا پچھوڑنا جو وہ پاکستان سے باہر اور وہ بات پاکستان میں آ کے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک کے اندر درمیانے طبقے کے لوگ آگے نہیں آتے، یہاں عوام کی حکومت نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کیا جمہوریت ہے؟ اکثریت کو کہتے ہیں جمہوریت. پاکستان میں اکثریت تو غریب لوگوں کی ہے، اکثریت جو ہے نا وہ درمیانے طبقے کی ہے. اور ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم پہ جو رولنگ کر رہے ہیں وہ چند خاندان ہیں جو شروع سے اس ملک کے اوپر مسلط ہے. تو ہماری جو جد و جہد ہے اس سسٹم کے خلاف ہے کہ یہ جو باپ جاتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے تو اس کا بیٹا آ جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اس نے ملک کو بڑی تباہی کی طرف یہ ہم لے کے گئے. اور دوسرا کرپشن کا یہ نسور ہے جس نے ہماری پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اور قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ اس ملک کے اندر وہ کچھ کریں کہ جس کا باحثیت عام شہری، باحثیت مسلمان یہ زیب نہیں دیتا ہمیں کہ اس ملک کے ساتھ ہم ایسا کھلواڑ کریں کہ اس وقت ان کا کچھ نہیں آتا. جو بڑے جو لوگ ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، مصیبت پڑے گی، جہازوں میں بیٹھیں گے، ٹکٹیں آلریڈی ان کی جیب میں ہوتی ہیں، ایڈوانس 10 ڈالی ہوتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے جینا اور ہمارا مرنا اس پاکستان کے لیے ہے، اس قوم کے لیے ہے. اور انشاءاللہ ہم نے اپنی جد و جہد اس کو ہم نے جاری رکھنا. آخر میں نواب عالم عثمانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ 2 منٹ میں اپنے جو عام ایشو ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صدر صاحب، کرنل صاحب اور فیصل بٹی صاحب اور صحافی حضرات.
گلگت بلتستان سے ہی سی پیک گزرتا ہے. تقریباً 700 کلومیٹر پہ محیط گلگت بلتستان اور کوہستان. وہاں بھی اس وقت لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو مراعات ہیں سی پیک جو ہمارا سینہ چیر کر ہماری زرخیز زمینوں کو چیر کر اس کے اوپر جو سی پیک بنایا جا رہا ہے جو بن بھی گیا ہے وہاں ہمیں مراعات دی جائیں. اور گلگت بلتستان میں اس وقت عجیب کیفیت برپا ہے. وہاں نہ لوگوں کو پانی میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے، نہ آٹا میسر ہے. بڑی قسم پرسی کی جو ہے زندگی بسر کرنے پر وہاں کے عوام مجبور ہیں. میں آپ حضرات کی توسط سے حکام مبالغ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ قیوم اپنے مظلوم عوام کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. اور اس وقت ہمارا سی ایم جو ہے اس کو فرصت نہیں ملے کہ وہاں گلگت کے غریب عوام کی خبرگیری کرے. کبھی بنی گالہ کی چوکیداری کرتا ہے تو جب بنی گالہ کی چوکیداری سے اس کو فراغت ملتی ہے تو زمان پارے کی چوکیداری میں مصروف ہوتا ہے. گلگت میں اس وقت بجلی نہیں، 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ مراعات حاصل کر رہے ہیں یہاں سی ایم اور اس کی کابینہ پوری. اور آٹا میسر نہیں ہے. ایک تھیلا آٹے کے لیے وہاں کی عوام ترس رہی ہے، بلبلا رہی ہے، واویلا کر رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے. تو خان قیوم اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان اور گلگت بلتستان کو اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ یہاں ایسے حالات پیدا ہوں. میں آپ کی نالج میں یہ بات بھی باور کرانا مناسب سمجھوں گا. میں خان قیوم فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور خان قیوم نے جب ہمارے آباء و اجداد نے ڈوگرا راج سے کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کے ذریعے جب گلگت بلتستان کو آزاد کرایا تو میجر براؤن جو برٹش کا ایک میجر تھا جس نے ایک لیٹر لکھا خان قیوم کو کہ آپ فوری طور پر گلگت بلتستان کی باغ ڈور سنبھالے. اس وقت میرے ماموں عبد المجید خان، مولانا عبد الفراح اور عبد المنان اور دیگر جو اہم شخصیات تھی وہ میجر براؤن کے ساتھ تھی. انہوں نے خان قیوم کو لیٹر لکھوایا اور خان قیوم نے حالات کو بھاپتے ہوئے گلگت بلتستان میں سردار محمد عالم کو پہلا پولیٹیکل ایجنٹ بنا کے بھیجا جس نے گلگت بلتستان کی باغ ڈور سنبھالی. اور 47 سے لے کر 52 تک گلگت بلتستان KPK کے زیر کنٹرول رہا. پھر 1952 میں معاہدہ ہوا. معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کو ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ قرار دیا گیا. اور جب تک ہم ڈسپیوٹڈ ہیں، متنازع ہیں، کشمیر کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. 84,000 مربع کلومیٹر جو کشمیر تھا اس وقت اس کے تین حصوں پر منقسم کیا گیا سازش کے تحت. آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان. اور گلگت بلتستان 28,000 مربع میل پر محیط ہے. اور گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. یہاں گلگت بلتستان میں نائب حکومت ٹیکس لگانے کی ریونیو اتھارٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں آپ حضرات کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کی اس مظلوم لوگوں کی آواز کو آپ ایوان بالا تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں گے. والسلام. آخر میں آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. قوم کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور ہمارے جو توقعات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو حالات بن گئے ہیں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم جو ہے بالخصوص جو غریب طبقہ ہے، عام آدمی ہے، موجودہ حکومت نے ان کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے. آخری سانس لے رہے ہیں غریب. اور یہ ماہ رمضان آنے والا، میرا خیال ہے کہ کسی غریب آدمی کو 2 جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ بھی اس دفعہ میرے خیال نصیب نہیں ہوں گی. جس قدر یہ مہنگائی کا طوفان اس ملک کے اندر آ گیا
جو مہنگائی مارچ کرتے تھے وہ مہنگائی کم کرتے کرتے انہوں نے تو چوکے مارنے شروع کر دیے مہنگائی کے. تو میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اپنے جو عہدیداران ہیں ہمارے KPK سے ہیں, گلگت بلتستان سے ہیں, ہمارے صحافی بھائی, ہمارے فوٹوگرافر میں ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. میرا کوشچن یہ ہے کہ بلتستان کی جو سوشل اکنامک سچویشن ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے اور بلوچستان کی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے وہاں پہ لوگوں کی اسٹیبلٹی کے لیے بلوچستان کے, اور آپ کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں بلوچستان کو گلگت بلتستان کی اکانومی سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا ایک تو کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان دیکھا نہیں ہوتا, جنہوں نے بلوچستان دیکھا نہیں ہوتا, اور وہاں کی وہ باتیں کرتے ہیں ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے. ہم نے وہاں پہ سارا علاقہ الحمدللہ میں تقریباً 49 سال سے آدھی صدی سے سیاست کر رہا ہوں. میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا پورے پاکستان کے کالجوں یونیورسٹیوں کی. میں نے لیبر ونگ کے پاکستان کے تمام ادارے PI سے لے کر CDA تک وہاں پہ میں نے سیاست کی ہے. مجھے ایک ایک ادارے کا پتہ ہے, ایک ایک علاقے کا پتہ ہے, ایک ایک ضلع کا پتہ ہے, اور وہاں کی جو صورتحال آپ نے محترمہ نے فرمائی بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر کر رہے ہیں. لیکن چونکہ بلوچستان ہمارا حصہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمارے مساوی حقوق ہونے چاہیے. پاکستان جو بنا تھا اور قائد اعظم نے پہلا جو خطبہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, اور اس کے لیے ہم نے ترقی کرنی ہے. جیسے جیسے وہاں کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی آواز بنیں گے. یہ نہیں کہ ہم گلگت بلتستان یا بلوچستان کی آواز بنیں گے, ہم پورے پاکستان کے چپا چپا جہاں پہ ہمارے پاکستان کے بے وطن شہری رہتے ہیں, ہم ان کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور ان کا کمپیریزن جیسے آپ نے کہا ہے وہ اس لیے کہ علاقائی سطح پر کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں لیکن مسائل ایک جیسے ہی ہیں. مہنگائی اگر اسلام آباد میں ہے تو مہنگائی بلوچستان میں بھی ہے, مہنگائی اگر ادھر ہے مہنگائی کشمیر کے اندر بھی ہے. یہ سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہمارا اس وقت سب سے بڑا ہمارا معاشی لحاظ سے یہ صوبہ ہے جہاں ریکارڈک ہمارا منصوبہ ہے, جہاں پہ ہماری تمام مائنز ہیں, جہاں پہ تانبا ہے, جہاں پہ وہاں پہ پتھر قیمتی وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ ہماری کھجور وہاں پہ جو میجر آئٹم ہے. اس کے علاوہ اپنا ہمارے پاس وہاں پہ جو سونے کے ذخائر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ بیرونی جو طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتی, ان کا یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ادھر وہ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. اور جو ان کے پالتو لوگ ہیں بلکہ راہ ہے, مساعد ہے, باقی جو تنظیمیں وہ تو چاہتی ہیں کہ بلوچستان جو ہے نا یہ ترقی نہ کرے. اور انشاءاللہ ہم اپنی اس سلسلے میں جدوجہد جاری رہیں گے. ہمیں مایوسی نہیں ہے, ہم نے پاکستان بنایا تھا, انشاءاللہ ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے. وکیل صاحب عامر ملک میرا نام ہے, نیوز پروموشن سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے سی پیک کے حوالے سے منصوبوں کا بلکہ زیادہ بہت سارے منصوبوں کا ذکر کیا جو سی پیک میں نہیں ہیں, جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں ان تک اس کو پہنچانے کا, اور چائنا انڈیا کو بھی دعوت کی اس میں شامل ہونے کی. اور سی پیک کو سامنے رکھ کے انہوں نے حق و تحریک جو ہے اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور ان کو کچلنے کا انہوں نے جو انتظامیہ کو صوبائی گورنمنٹ کو اور وفاقی گورنمنٹ کو انہوں نے احکامات دیے. اور انہوں نے ان کو حق و تحریک کے لوگ جو حق و تحریک جو ہے گوادر کی جو 10 منٹ میں پورے گوادر میں تمام پبلک جو ہے ان کی لاکھوں افراد بچوں سمیت وحید میں روڈ پہ بلا لیتے ہیں, ان کی یہ پبلک میں ان کی وہاں پہ یہ ان کی پوزیشن ہے, تو ان کو انہوں نے بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ بھی قرار دے دیا. تو کیا یہ سی پیک کو سامنے رکھ کے آپ نے جو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ بلوچستان کے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیے ہمارا یہ قطن منصوبہ نہیں ہے یا ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے کہ حق دو تحریک جو چل رہی ہے وہاں پہ ان کو آپ کیسے کچل سکتے ہیں. اس میں یہ بات ہے کہ ایک احتجاج کا طریقہ کار ہوتا ہے, طریقہ کار جو اس پہ اختلاف ہے حق دو تحریک پہ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اپنے مطالبات کے لیے تحریک چلا رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج جو پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ بلوچستان کی بات نہیں، نہ گوادر کی، نہ سیبا کی. یہ پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے وہ پرتشدد احتجاج نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچے. حق دو تحریک ان کی اپنی تحریک ہے، وہ چلائیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں کی عوام کے لیے وہ بات کریں، 100 دفعہ کریں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. کچلنے کی بات جو ہے نا وہ ہمارا پاکستان کا حصہ ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرنے صاحب نے تو کچلنے کی بات نہیں کی. کچلنے کی بات ان کو کی جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں، ان کو کچلنے کی بات کی. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ کون کون سے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. جو ملک دشمن ناصر ہیں ان کو کچلنے کی بات ہم ایک دفعہ نہیں، ہم 1000 دفعہ مسلم لیگ کیوں کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کریں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان کے گوادر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے کئی دورے کیے ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہے. ہماری تنظیم ادھر سب سے مضبوط تنظیم ہماری پاکستان مسلم لیگ قیوم کی جو تنظیم ہے وہ سب سے زیادہ ہماری گوادر میں ہے. تو ہم گوادر کی عوام کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ جو پہلو وہاں پہ جو انوالومنٹ ہے، جو ملک دشمن عناصر ہیں، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو ہم کریں گے. شکریہ. سارے دو چلے